ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کی پیشکش کی ہے. یہی نہیں، وزیر اعظم نے آرمی راکٹ فورس کمان کی تشکیل کا اعلان بھی کیا. بولے فیلڈ مارشل کی حکمت عملی کا اعتراف دشمن بھی کرتے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر قوم کا وہ عظیم بیٹا ہے جس نے بھارت کے جنگی جنون کے خلاف دلیرانہ دانش مندانہ حکمت عملی بنائی، جس کا اعتراف دوست اور دشمن سب کر. آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کرتا ہوں. دشمن کو ہر سمت سے نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھنے والی یہ فورس ایک اور سنگ میل ثابت ہوگا. تمام سیاسی جماعتوں، اسٹیک ہولڈر اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کے لیے دعوت دیتا. صدر مملکت آصف علی زرداری نے مارکہ حق میں ملک و قوم کے لیے نمایاں خدمات پر سول اور عسکری شخصیات کو اعزازات سے بھی نوازا. بالکل، اس کے ساتھ ساتھ ایوان صدر میں خصوصی تقریب کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو ہلال جرت سے نوازا. بلاول بھٹو، اسحاق ڈار، خواجہ آصف اور دیگر وزراء کو نشان امتیاز دیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کو ہلال جرت سے نوازا جاتا ہے. چیف آف ایئر اسٹاف کو ہلال جرت سے نوازا جاتا ہے. ایوان صدر میں نمایاں خدمات پر اعزازات کی خصوصی تقریب. مارکہ حق میں کمال حکمت عملی سے بھارت کو ذلت آمیز شکست دینے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو ہلال جرت سے نوازا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جنہوں نے مارکہ حق کے دوران انتہائی مشکل وقت میں قومی جنگ کی قیادت کی، چیف آف آرمی اسٹاف کو ہلال جرت سے نوازا جاتا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، بلاول بھٹو زرداری. آپ نے سفارتی وفد کی قیادت کرتے ہوئے پاکستانی موقف کی مؤثر ترویج کی. اعظم نذیر تارڑ، خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کو نشان امتیاز دیا گیا. رانا ثناء اللہ، عطا اللہ تارڑ، محسن نقوی اور احسن اقبال کو نشان امتیاز. شیری رحمان، مصدق ملک، طارق فاطمی، خرم دستگیر خان، ہنا ربانی کھر اور فیصل سبزواری کو ہلال امتیاز دیا گیا. مارکہ حق میں نمایاں خدمات پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز عطا کیا گیا. چیف آف نیول اسٹاف، آپ کو نشان امتیاز سے نوازا جاتا ہے. مشیر قومی سلامتی ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، ڈی جی ملٹری آپریشنز میجر جنرل کاشف عبداللہ، ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب، ریئر ایڈمرل شہزاد حامد اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کو ستارہ بصارت دیا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ ARY نیوز کے سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی کو بھی تمغہ امتیاز سے نوازا گیا. وسیم بادامی کے والد نے صدر آصف علی زرداری سے ان کا ایوارڈ وصول کیا. یہی نہیں، ARY نیوز کی اینکر پرسن انیقہ نثار کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا. اور ذرائع ابلاغ کے شعبے میں آپ سب پاکستانی قوم کی امنگوں کے ترجمان بنے اور ایک ایسے حریف تک قوم کی آواز پہنچائی جس کا انحصار دروغ گوئی، جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈا پر تھا. وسیم بادامی، ARY نیوز، ان کا ایوارڈ ان کے والد وصول کریں گے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. اس سال یوم آزادی کا جذبہ ہی کچھ اور ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں جشن آزادی کی تقریب سے خطاب. کہا، بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی کے بعد دنیا کے نقشے میں نیا پاکستان ابھر کر آیا ہے. مریم نواز نے مزید کہا کہ وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں. You have given a strong
اس بار یوم آزادی کا جذبہ ہی کچھ اور ہے. افواج پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہیں. دنیا کے نقشے پہ دوبارہ انٹروڈیوس کرایا فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر میرے سپہ سالار بھائی ہیں. پاکستان ان کی لیڈرشپ میں ایسی فتح سے ہمکنار ہوا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی. اور یوم آزادی کے موقع پر سندھ اسمبلی میں خصوصی بچوں کے ساتھ اجلاس ہوا. بچوں نے بنیانوں مرصوص پر قرارداد پیش کی. اسپیکر سندھ اسمبلی کے ساتھ یوم آزادی کا بچوں نے کیک بھی کاٹا. اسپیکر اویس قادر شاہ نے کہا آج رنگ نسل سیاسی تفریق کے بغیر ہم سب ایک تھے. میسج دیا کہ نہ کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, نہ کوئی کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے, نہ کوئی کسی مذہب کی کسی نے بات کی. آج یہاں پہ سب پاکستانی بن کے بیٹھے, پاکستانی بن کے بات کی, پاکستانی بن کے خوشیاں منانے کی بات کی اور پاکستانی بن کے یونٹی کی بات کی. خبر ایبٹ آباد سے ہے جہاں جنگل سے آبادی میں گھسنے والا تیندوا مقامی لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا. شہری تیندوے کے گلے میں رسی ڈال کر اسے سڑک پر گھماتے رہے. کچھ افراد تیندوے کو دم سے کھینچ کر اذیت بھی دیتے رہے. اطلاع ملنے پر محکمہ وائلڈ لائف نے تیندوے کو اپنی تحویل میں لے لیا. محکمہ وائلڈ لائف کے دفتر میں تیندوا ہلاک ہو گیا. محکمہ وائلڈ لائف نے بتایا تیندوے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کل آئے گی. رپورٹ سے پتہ چلے گا تیندوا کیسے ہلاک ہوا. ملزمان کی نشاندہی کر کے مقدمہ درج کرائیں گے. اور ایک افسوسناک خبر ہے کراچی سے جہاں سی وی یو کے قریب ایک گھر میں خاتون نے بیٹے اور بیٹی کی جان لے لی. ملزمہ ادیبہ خالد نے 4 اور 7 سال کے بچوں کے چھری سے گلے کاٹ دیے. ادیبہ کی طلاق ہو چکی تھی. بچے ہفتے میں 1 یا 2 بار ملنے آتے تھے. خالد نام ہے, وائف آف غفران تھیں جنہوں نے 2024 سپٹمبر میں ان کو طلاق ہو چکی تھی. تو بچوں کی کسٹڈی کا جو ہے کورٹ میں کیس چل رہا تھا. کسٹڈی جو ہے وہ فادر کو دی گئی تھی اور بچے جو ہے ہفتے میں 2-3 دن ملنے کے لیے والدہ کے ساتھ آتے. کل رات کو وہ یہاں آئے ہوئے تھے, ان کا اسٹے تھا یہیں پر ہی. تو اس کے بعد صبح پولیس کو اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دونوں کو چھری کے ساتھ کاٹ کے ذبح کر دیا. بیٹا ہے ان کا, اس کی عمر 7 سال ہے اور جو بیٹی ہے اس کی عمر 4.5 سال ہے. خاتون کو کسٹڈی میں لے لیا ہے, وہ زیر حراست ہے. ادھر لاہور میں خاتون پر سرعام تشدد اور اغوا کی کوشش کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا. ملزم شاہزیب نے موٹر سائیکل سوار خاتون کو روکا, تھپڑ مارے اور بائک سے بھی گرایا. پشاور کے علاقے ریگی میں سی ٹی ڈی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن, 3 خوارج مارے گئے. ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ, دستی بم اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا. اسی حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے عدنان طارق سے. عدنان, اپڈیٹ کیجیے گا. خیبر پختونخوا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے پشاور کے علاقے ریگی میں ایک پولیس کا ایک آپریشن ہوا ہے. آپریشن کے دوران جو ہے 3 فتنہ خوارج جو ہے دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. دہشت گرد پولیس اور سی ٹی ڈی کو 18 سے زائد مختلف مقدمات میں مطلوب تھے. دہشت گردوں سے اسلحہ, دستی بم, بارودی مواد جو برآمد ہوئے. دہشت گرد جو ہے وہ سیکورٹی فورسز پولیس پر حملوں میں بھی مطلوب تھے. دہشت گردوں کا تعلق کلن تنظیم سے تھا جن کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے قبضے سے بھاری تعداد میں جو ہے اسلحہ اور بارود جو برآمد ہوا ہے. اور دہشت گردوں کا تعلق کلن تنظیم سے, ٹی ٹی پی سے تھا. حالانکہ دہشت گردوں کی شناخت جو ہے وہ بھی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ دہشت گردوں کو حملوں میں شہید جو ملوث 5 لوگ گرفتار کیے گئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. جس کام کو آسان سمجھتا تھا وہ اب تک نہ ہو سکا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ 6 ماہ میں 6 جنگیں رکوا دی مگر روس یوکرین کی جنگ نہ رکوا سکا. آج روسی صدر پیوٹن سے ملاقات ہے. اس سے زیادہ ہم ملاقات زیلنسکی, پیوٹن اور میرے درمیان ہے. پیوٹن اور زیلنسکی دونوں امن چاہتے ہیں. میں پھر کہتا ہوں روس یوکرین جنگ شروع ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. have a meeting with President Putin tomorrow. The more important meeting will be the second meeting that we're having. We're going to have a meeting with President Putin, President Zelensky, myself, and maybe we'll bring some of the European leaders along, maybe not. We're going to see what happens. I think President Putin will make peace. I think President Zelensky will make peace. I've solved 6 wars in the last 6 months. I thought this would be maybe an easier one. It never made sense, this war. It would have never happened. If you look at Pakistan and India, planes were being knocked out of the air. 6 or 7 planes came down. They were ready to go. Maybe nuclear, we solved that.
معاشی اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے پالیسیوں کا تسلسل لازم ہے. بدقسمتی سے ملک میں کبھی ایسا نہیں ہو سکا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ اب سنجیدہ کوششیں جاری ہیں. اگر ہم ترسیلات زر اور برآمدات 5 ارب ڈالر بڑھا لیں اور 5 ارب ڈالر درآمدات کا متبادل تلاش کر لیں تو ہم خود کفیل ہو جائیں. ہمیں IMF یا کسی دوسرے کی کبھی ضرورت نہ پڑے. اکنامک پالیسیز میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے. بڑی کوشش کی 20, 13, 17 کے درمیان ایک چارٹ آف اکانومی ہو جائے, لیکن بدقسمتی سے 5 بجٹ میں نہیں ہو سکی. کہ اس ملک کی تقدیر کچھ اور ہے اور اس کو کچھ چند لوگوں نے اپنی پولیٹیکل اور اپنی نااہلی کی وجہ سے اس کو ڈیریل کیا ہے. اگر ہم 5 بلین ریمیٹنسز بڑھا لیں, 5 بلین ایکسپورٹ, 5 بلین ہم اپنے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کر لیں تو وی آر ان بزنس. You don't need any IMF. کراچی کے 3 مقامات پر پکنک کے دوران نہاتے ہوئے 8 افراد ڈوب گئے. ریسکیو حکام نے بتایا 3 افراد کو بچا لیا گیا, 5 کی تلاش جاری ہے. منوڑا پوائنٹ پر 5 افراد ڈوبے, 3 کو فوری طور پر سمندر سے نکال لیا گیا. ہب ڈیم میں 2 نوجوان اور ہب ندی میں 1 بچہ ڈوب گیا. ریسکیو ٹیموں کی جانب سے ڈوبنے والے افراد کی تلاش جاری ہے. لاہور میں خاتون پر سرعام تشدد اور اغوا کی کوشش کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا. ملزم شاہ زیب نے موٹر سائیکل سوار خاتون کو روکا, تھپڑ مارے اور بائک سے گرایا. ہنجروال کے علاقے میں 4تھی جماعت کی طالبہ سے نازیبا حرکات کرنے والے اسکول پرنسپل کو بھی حراست میں لے لیا گیا. والدہ نے اسکول پرنسپل غلام نبی کے خلاف پرچہ بھی کٹوا دیا. پیر محل کے محلہ اتفاق ٹاؤن میں راہ چلتی لڑکی سے نازیبا حرکات کرنے والا ایک ملزم گرفتار کر لیا گیا. دوسرے کی تلاش جاری ہے. گزشتہ رات 2 موٹر سائیکل سواروں نے راہ چلتی لڑکی سے نازیبا حرکات کی, جس کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. DPO ٹوبہ ٹیک سنگھ عبادت نثار نے نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے. پولیس نے رات گئے ایک ملزم کو گرفتار کر کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا. مقدمے میں دونوں ملزم نامزد. ملزمان نے مبینہ طور پر گرین سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی ایک ایسی ہی واردات کی ہے جس کی تفتیش جاری ہے. گلگت بلتستان میں طوفانی بارش اور سیلاب سے پھر تباہی. ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق نے بتایا کہ سیلاب کے سبب 10 افراد جاں بحق ہو گئے. جاں بحق افراد میں 1 بچہ, بچی اور خاتون بھی شامل. غزر میں 8 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے. دیامر میں 2 بہن بھائی جان سے گئے, 2 افراد زخمی ہوئے. زخمیوں میں بچہ بھی شامل. ضلع غزر کے 37 مقامات پر سیلاب امڈ آیا. غزر میں فصلیں, مکان, اسکول, زرعی اراضی سیلاب کی نظر ہو گئی. امدادی کارروائیاں, ریسکیو اور سرچ آپریشن جاری ہے. اسکردو میں 7 پارہ روڈ بھی لینڈ سلائیڈنگ سے بند ہو گئی. پولیس نے بتایا شاہراہ بلتستان بھی بعض مقامات پر بند ہے. برگے نالے میں بھی موزو ریلے نے تباہی مچا دی. لینڈ سلائیڈنگ کے سبب 7 پارہ پاور ہاؤس سے اسکردو شہر کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. مظفر آباد کی تحصیل پٹکا میں کلاؤڈ برسٹ, سیلابی ریلے کی زد میں گھر آ گیا. ایک ہی خاندان کے 6 افراد لاپتہ ہو گئے. اسسٹنٹ کمشنر پٹکا کہتے ہیں کہ لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے. مظفر آباد کے رتی گلی نالے میں پھنسے 50 سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا. SDMA نے بتایا سیاحوں کو دورایا کلس منتقل کر دیا ہے. نالے میں پھنسی ایک گاڑی کو بھی ریکور کر لیا. 60 کے قریب پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ٹیمیں روانہ. 500 کے قریب سیاح رتی گلی بیس کیمپ میں رہائش پذیر ہیں. رتی گلی روڈ 3 مقامات پر بند ہے. موسم صاف ہونے پر کلیئر کیا جائے گا. نانا لوات میں طغیانی 2 رابطہ پل بہہ گئے. مقبوضہ کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی. ضلع کشتواڑ میں قدرتی آفت نے منٹوں میں طوفان برپا کر دیا. 1 گھنٹے میں 100 ملی میٹر کی بارش سے ندی نالے بھر گئے. ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے 44 افراد جان سے گئے. 120 کو بچا لیا گیا. 200 سے زائد لاپتہ. درجنوں زخمی ہو گئے. ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. درجنوں مکان تباہ ہو گئے.
یوم آزادی پر گورنر ہاؤس کراچی میں بھی پرچم کشائی کی تقریب سجائی گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے قومی ترانے کی دھن پر پرچم کشائی کی۔ تقریب میں گورنر کامران ٹیسوری نے کہا، گورنر ہاؤس کی جانب سے جشن آزادی اور معرکہ حق میں فتح کے سلسلے میں 1 اگست سے تقریبات کا آغاز ہوا۔ یوم آزادی پر گورنر ہاؤس میں قرآن خوانی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ہم نے بھارت کو دکھایا ہے، یہ ہوتا ہے خوشی کا اظہار۔ پوری قوم نے معرکہ حق جیتنے کی خوشی میں بھنگڑے ڈالے۔ ہم نے بھارت کو بتایا کہ ہم کتنے خوش ہیں۔ میں نے بھی بھنگڑا ڈالا۔ پوری قوم کو جشن آزادی اور معرکہ حق کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ڈریگنز آف پاکستان ایوارڈز کا مسلسل دوسرے سال شہر قائد میں انعقاد۔ بہترین اسٹریٹجی کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف کیٹیگری میں مارکیٹنگ کمپنیز کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ARY ڈیجیٹل اور نیوز آفیشل میڈیا پارٹنر ہیں۔ کراچی کے نجی ہوٹل میں ہونے والی پروقار تقریب میں ڈریگنز آف ایشیا کے ڈائریکٹر مائک ڈی سلوا، ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کے ماہرین اور ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔ کیٹیگری کے تحت جیتنے والوں کی شاندار پذیرائی کی گئی۔ مائک ڈی سلوا نے ARY نیوز سے گفتگو میں بتایا، پاکستان ایک باصلاحیت ملک ہے۔ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والوں کی تعداد گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایونٹ آرگنائزر سعد ہاشمی نے کہا کہ ہمارا مقصد مارکیٹنگ انڈسٹری کو آگے بڑھانا ہے۔ It's even better. We've got the largest number we've ever had. We've got 17 categories now. And the judges have reported the quality of work from the Pakistani marketing community is so good that last year Pakistan beat all the countries for the best in Asia. I'd like to thank ARI Network for being one of our media partners last year and again this year. We thank you for your support. This is something that we hope will continue in the future. ایک ایشین ایوارڈ ہے، پاکستان کے اندر پاکستانی ٹیلنٹ کو، پاکستانی ایجنسیز کو، پاکستانی برانڈز کو یہ سراہ رہا ہے۔ جو انٹرنیشنل ایوارڈز والے ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستانی انٹریز کی کوالٹی بہت انکریز ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ اب سے کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔